قوم کو مبارک ہو پیٹرول بم آ رہا ہے، قوم کو مبارک ہو بجلی مہنگی ہو رہی ہے، قوم کو مبارک ہو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے شور نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف رہا کیوں نہیں ہو، بلکہ آج بہت سے لوگوں نے پوچھا کیا 5 اگست کی تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ مذاکرات جہاں ہونے تھے وہاں شروع ہو گئے، خبر یہ ہے کہ فائنل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ۔ آج میرے ولاگ میں کچھ ایسے راز میں افشا کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف رہا کیوں نہیں ہوتے، بلکہ آج بہت سے لوگوں نے پوچھا کیا 5 اگست کی تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ کارکنوں نے مجھے یہ کہا کہ رانا صاحب ایک بات تو بتائیں، آپ کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں ہمیں حوصلہ دیتا؟ بات تو درست ہی ہوگی۔ تو آج میں نے کہا کہ کچھ راز بھی افشا کرو، اور ساتھ خبر یہ ہے کہ مذاکرات جہاں ہونے تھے وہاں شروع ہو گئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ فائنل ہو گئی ہے رہائی، کچھ چیزیں طے ہونے والی تھی، بس اس کے لیے ایک شخصیت کا انتظار ہے۔ گرفتاری بھی ہوگی، پھڈا پڑ گیا ہے ایک ایسے الیکشن پر جو الیکشن کسی کو منظور نہیں، اور قوم کو مبارک ہو پیٹرول بم آ رہا ہے، قوم کو مبارک ہو بجلی مہنگی ہو رہی ہے، قوم کو مبارک ہو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے شور نہیں کرنا، آپ خاموش رہیے گا۔ اور تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی آج یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اڈیالہ میں بیٹھے شخص کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ کیا ہوگا یہ ساری خبریں آپ کو دیں گے، کس طرح رہائی ہوگی، کیا کہاں چلے گا، کیا تگڑی سیاسی شخصیت جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی ہوگی، ان ساری خبروں پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں، وہ دعا جو ہمیشہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کروں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ایمان والی، صحت تندرستی والی، عزت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جب بھی زندگی کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور جنت البقی ہمیں نصیب میں ملے۔ آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین۔ خبر ہے، بڑی خبر ہے، دمادار خبر ہے، اور ایسی خبر ہے جس خبر کے بعد آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ کون۔ گزشتہ روز مجھے 4 ایم این اے میں بتا رہا ہوں آپ کو، تحریک انصاف کے ہیں، یہ کوئی پیپلز پارٹی کے نہیں، یہ مسلم لیگ نون کے نہیں، ایم کیو ایم کے نہیں، جمعیت علماء اسلام کے نہیں، جماعت اسلامی کے نہیں، تحریک استحکام پاکستان کے نہیں، تحریک انصاف کے 4 ایم این اے، اور وہ ایم این اے جو شاید کونسلر نہیں بن سکتے تھے، عمران خان کے نام پر انہیں ووٹ ملے۔ مجھے کہتے ہیں کہ رانا عظیم آپ یار یہ دلاسا ہمیں دیتے رہتے ہو، تحریک انصاف کے کارکن آپ کا ولاگ سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اس امید کے اندر ان کے اندر جاگ جاتی ہے کہ بانی آ رہا ہے۔ آپ یہ نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ بانی کا آنا مشکل ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کیوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بانی کا نام لینا لوگ بھول جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن متحرک یا ایک امید جو ان کے ہیں وہ ختم ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ بانی اندر رہے اور آپ باہر جو سودے بازی کر رہے ہیں، جو آج بھی سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، جو آج بھی آپ مراحت لے رہے ہیں، اس نے کہا یار آپ
کو اگر ہم مارات لے رہے ہیں تو ہم نے مصیبتیں بڑی سہی ہیں. میں کہ کیا مصیبت سہی؟ جن لوگوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں وہ آج بھی بانی کے لیے کھڑے رہتے ہیں, اور جنہوں نے مصیبتیں نہیں, جنہوں نے صرف ووٹ لیے ہیں, پتہ ہے مجھے کس نے نئی گاڑی لی ہے, کیوں نہیں نکلتے؟ کیا ایک ایم این اے 1000 بندہ نہیں نکال سکتا؟ اگر ایک ایم این اے 1000 بندہ نکالے, 70 ایم این اے ہیں, 70,000 بندے نکلتے ہیں, تو کیوں نہیں نکلے آج تک؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب مکمکا کر. تو ان میں سے ایک نے آخر کار اپنا دل کھول دیا اور مجھے کہا کہ میں اس سے یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کارکن کے ذہن میں ہو کہ بانی کا اصل مجرم کون ہے, بانی کو قید کا اصل مجرم کون ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کے اس ولاگ کو رکوانے کے لیے ہم نے تو ٹویٹر پر ایک بندے کو لگایا ہوا تھا, ہم نے تو باقاعدہ ایک شخص کو کہا ہوا تھا, مجھے انہوں نے نام بھی بتایا اس کا, کہ وہ آپ کے خلاف درادر کچھ کیا کرے. میں کہ مجھے پتا تھا, لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ آن دی ریکارڈ ہے. بانی تحریک انصاف کی گرفتاری سے ایک دن پہلے جس صحافی کی ملاقات ہوئی تھی میں تھا, اسی دن میں نے اپنے ٹی وی ٹاک شو میں بھی اس کا ذکر کیا, اپنے بلاگ میں بھی ذکر کیا. مجھے یاد ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جو قومیں امید چھوڑ دیتی ہیں, جو جماعتیں امید کا دامن چھوڑ دیتی ہیں, ان کے کھلاڑی, ان کے فوجی ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ شکست کھا جاتے ہیں. تو امید نہیں چھوڑنی. میں نے 20 سال جدوجہد کی ہے, میں جیل چلا جاؤں گا مجھے پتا ہے, اور مجھے لڑنا پڑے گا مجھے پتا ہے, لیکن میری جنگ پرامن ہوگی, میری جنگ تشدد والی نہیں ہوگی. میں لڑوں گا آئینی قانونی جنگ, اور میرے کارکن میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. مجھے پتا لیڈر میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. آج یہ بات سچ ثابت ہو. تو میں نے اس وقت بھی یہ نوٹ کہا. تو بتانے والی بات یہ ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کے بہت سے تگڑے ایم این ایس, ایم پی ایس اس بات سے بڑے پریشان ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ہمت آپ کی کیوں بنا کے رکھتا ہوں. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے 1-2 دن میں اب میں 1-2 ایم این ایس کا, ایم پی ایس کا نام بھی لوں گا, کون کس کی کیا کارکردگی تھی, تاکہ سامنے آئے. جس طرح ہم نے بالکل کلیئر واضح کیا, سٹینڈ لیا کہ کے پی کے میں کیوں صحافیوں کو آپ لے کے گئے. میں ایک صحافی کا ولاگ سن رہا تھا تو میں ہنس رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. کیوں نہ ہو تنقید, جب عوام بھوک سے مر رہی ہے, جب بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, ہر چیز مہنگی, تو آپ لوگوں کو 5 سٹار ہوٹلوں میں, اچھے ہوٹلوں میں بہترین کھانا کھلا رہے ہیں. صحافی جاتا نہیں, نہ صحافی کا یہ کام ہے. اگر آپ نے بڑے ہی کہنا تھا جناب کون کاٹ کے جا رہا ہے, وہاں پہ درخت کس نے کاٹے ہیں, تو اس کے لیے اور بھی بڑے طریقے کار موجود تھے. خبر آپ کو دے دوں, مصدقہ ترین خبر دے دوں, جو اس کو غلط کہتے ہیں میں آج اس کو بھی چیلنج کر رہا ہوں. اور یہ خبر میری کچھ ایم این ایس کے لیے, ایم پی ایس کے لیے, تحریک انصاف کے عہدیداران کے لیے بجلی بن کے گرے گی. خبر یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں, جو مرضی کر لیں, پانی کو رہا کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے آپ کو 1 سے 2 ہفتوں میں, لمبا چوڑا نہیں, آپ کو اڈیالہ میں ملاقات ہوتی نظر آئے گی. یہ خبر بھی دے دوں. اور اگر اڈیالہ میں بانی کی ملاقات ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہے, دروازے کھل گئے, اس کا مطلب ہے راستے بن گئے, اس کا مطلب ہے ایک معاملہ درستگی کی طرف چلے گئے. ایک تو خبر آپ کو یہ دے, دوسری خبر بھی آپ کو دے دوں, وہ بھی بڑی خبر ہے اور دھواں خبر ہے, بہترین خبر ہے. خبر یہ ہے کہ کوٹ لکھپت سے 3 اسیران کو اڈیالہ لے جایا جائے گا. نئی خبر لے لیں. کوٹ لکھپت سے 3 اسیران, شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ یا محمود رشید, ان 3 میں دونوں میں سے ایک کو اڈیالہ لے جایا جائے گا. بانی کی ان سے ملاقات کروائی جائے گی, فارمولہ طے ہوگا, قائل کریں گے, معاملات دیکھے جائیں گے, اور پھر مذاکرات کے دروازوں پر اصل دستک ہوگی. یہ بہت بڑی بریکنگ اپ. یہ قوم جاگ جائے,
تیار ہو جائے کہ پیٹرول کا بم آ رہا ہے، بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے، بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے، ایک سمجھدار ترین بہترین حکمران ہمیں یہ تحفہ دینے جا رہے ہیں۔ عوام کی چیزیں تو پہلے ہی نکل چکی ہیں، مزید عوام کی چیزیں نکلوانے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو کشمیر کے الیکشن کا رزلٹ طارق فضل چوہدری صاحب نے وقت سے پہلے دے دیا ہے، اس پر الیکشن نامنظور، یہ نعرہ لگنے والا ہے پیپلز پارٹی، تحریک استحکام پاکستان اور دیگر جماعتوں کی طرف سے۔ گیم کسی کے ہاتھ سے نکلنے والی۔ مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگلے ویڈیو کو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔